اینیمل اینڈ ہیومن لینگویج، انسانوں کی بھی زبان ہے، اسی طرح جانوروں کی بھی زبان ہے. تو کیا ڈفرنس ہے انسانوں کی زبان میں اور جانوروں کی زبان میں؟ اب ہم یہ دیکھیں گے. تو کمیونیکیشن، سب سے جو ہمارے پاس لینگویج کا بیسک جو بنیادی رول ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. وہ چاہے کسی کو بلانا ہو، اپنی بات بتانی ہو، کچھ کہنا ہو، کچھ گانا ہو، بیسک اس کا مقصد کیا ہے؟ کمیونیکیٹ کرنا ہے. So we should firstly distinguish between specifically communicative signals and informative signals. Communicative signals کیا ہوتے ہیں اور informative signals کیا ہیں؟ کہتا ہے کہ behavior used intentionally to provide information. آپ خود اپنی مرضی سے جو سگنلز پرووائڈ کرتے ہیں اس کو کمیونیکیٹو سگنلز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ انفارمیٹیو سگنلز کیا ہیں؟ behavior that provides information usually unintentionally. مطلب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انٹینشنلی تو کچھ نہیں بتایا، انٹینشنلی آپ جو ہے وہ کچھ نہیں بتا سکتے. کمیونیکیٹو سگنلز یہ ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنی مرضی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کچھ سگنل جو ہیں وہ بنائے ہیں. یہ ہیں کمیونیکیٹو سگنل. آپ نے کچھ انفارمیشن دے دی ہے، جیسے آپ کہیں پہ ہاتھ ہلا کے بتا رہے ہیں کہ یہاں ایس او ایس لکھ دیتے ہیں اور یہ سارا. انفارمیٹیو سگنلز یہ ہیں کہ آپ کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ان انٹینشنلی ہے، انٹینشنلی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ someone listening to you may become informed about you through a number of signals that you have not intentionally sent. فار ایگزامپل اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ ٹھیک سے چل نہیں رہے، آپ کی ٹانگ میں درد ہے، آپ تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ٹانگ میں درد ہے، آپ زخمی ہیں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے خود نہیں دی، بلکہ کیا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو دیکھ کے اندازہ لگایا. اسی طرح کہتا ہے humans are capable of producing sounds and syllables in a stream of speech that appears to have no communicative purposes, as in glossolalia or speaking in tongues. اب glossolalia کیا ہے؟ Also known as speaking in tongues, the production of sounds and syllables in a stream of speech that seems to have no communicative purposes. مطلب ہم کچھ اس طرح سے ایک ساؤنڈ یا کچھ لفظ بولتے جائیں جو بامانی ہو، تو ہم اس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور یہ کوئی اور اسپیشی نہیں کر سکتی. اب ہم پراپرٹیز آف ہیومن لینگویج دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے جی ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پریزنٹ میں رہ کے پاسٹ کی بات کر سکتے ہیں اور پاسٹ میں رہ کے پریزنٹ کی بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ اگر آپ نے ایک کتا جو ہے وہ پالا ہوا ہے، اب کیا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی کزن جو ہے وہ آپ کے گھر آیا اور آپ کی کوئی چیز اٹھا کے لے گیا پرسوں. اب کتے نے جو ہے وہ دیکھ لیا اور اب زیادہ سے زیادہ کتا کیا کرے گا؟ آ کے ہی کین بارک، وہ بھونکے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ پرسوں آیا تھا اور آپ کی فلانی چیز جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا. تو یہ ڈسپلیسمنٹ جسٹ ہیومنس کے پاس. وی کین ٹاک about past, about present, and about future. So no other species can do that. Maybe they have a memory about that, but they cannot talk about that. So this is displacement. اسی طرح اگر جو ساؤنڈ ڈاگ نے آج پروڈیوس کرنا ہے اس کے کل بھی وہی ہیں، پرسوں بھی وہی ہیں. کیٹ کا ساؤنڈ میو ہے، اس کا ہمیشہ میو ہی رہنا ہے. اسی طرح جی آربیٹرینس. آربیٹرینس کیا ہے جی؟ کسی بھی ساؤنڈ کے ساتھ کوئی بھی میننگ اٹیچ کیا جا سکتا ہے، کوئی نیچرل کنیکشن نہیں ہے اس میں. اس کو ہم آربیٹرینس کہہ سکتے ہیں. مطلب دا ساؤنڈ اینڈ دا میننگ دے آر ناٹ فکسڈ ود اینی کنیکشن. کسی بھی چیز کو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، جیسے ایک لفظ ہے فبنگ، تو فبنگ میں کیا کیا ہے؟ لنگوسٹ بیٹھے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے ایک نیا جو ہے وہ ورڈ بنا دیا. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو یا نہ ہو، کوئی فار ایگزامپل سوڈیم کو سوڈیم کیوں کہا جاتا ہے؟ نو لاجک. ٹھیک ہے جی، بس نام دے دیا.
اسی طرح فال گرنا، اسمال چھوٹا، ٹال بڑا، وال دیوار، بال گیند. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آربیٹریری ہیں. لینگویج ہم کسی بھی ساؤنڈ کے ساتھ کوئی بھی میننگ اٹیچ کرتے ہیں، لینگویج بن جاتی ہے. اس کے بعد کلچرل ٹرانسمیشن. The process whereby a language is passed on from one generation to the next is described as cultural transmission. جب ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں لینگویج جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، کلچر اپنا جو کلچر ہے وہ ٹرانسمٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے والد تک جو پنجابی آئی تھی آپ کے باپ سے، آپ کے دادا سے، وہ ٹھیک تھی، اس میں کلچر تھا، لیکن آپ تک جو لینگویج پہنچی ہے اس میں وہ کلچر نہیں ہے. تو یہ کلچرل ٹرانسمیشن ڈفرنس ہوگا اس میں. کلچرل ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے: the process whereby knowledge of a language is passed from one generation to the next. جہاں ایک جو لینگویج کا نالج ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں جاتا ہے، اس کو ہم کلچرل ٹرانسمیشن کہتے ہیں. پھر پروڈکٹیوٹی ہے. آپ جب سیکھتے ہیں لینگویج کو تو پھر آپ اس کو کیسے پروڈیوس کرتے ہیں، اسے ہم پروڈکٹیوٹی کہہ دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو 10 لفظ جو ہیں وہ سکھا دینے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان لفظوں سے آپ لوگوں نے آگے کتنے سینٹینسز بنانے ہیں، یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے. Humans are continually creating new expressions by manipulating their linguistic resources. فار ایگزامپل اب دیکھیں ترکی کے اندر ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں وسل لینگویج چلتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور نیچے اگر انہوں نے کچھ منگوانا ہے کہیں سے تو وہ اوپر سے وسل لینگویج کرتے ہیں. اسی طرح جو ڈائریکشن میں بات کرنا، اسی طرح کوڈ ورڈز میں بات کرنا. تو پروڈکٹیوٹی، وی ہیو نیو ویز، وی ہیو پروڈیوسڈ نیو ویز ٹو. اس کے بعد this lack of productivity in animal communication can be described in terms of fixed reference. A fixed reference کیا ہے؟ A property of a communication system where each signal is fixed as relating to one particular object or occasion. مطلب آپ کسی چیز کو بیس بنا کر کوئی بات کریں گے تو اسے ہم یہ کہیں گے یہ فکسڈ ریفرنس ہے. تو ایسا اینیملز کے پاس نہیں ہوتا. یہ آپ کی لینگویج کی کریکٹرسٹکس بھی ہیں. اس کے بعد ڈویلٹی ہے. ڈویلٹی کیا ہے؟ مین ڈبل آرٹیکولیشن. When we speak, we have a physical level at which we produce individual sounds like n and e. As individual sound, none of these discrete forms has any intrinsic meaning in a combination as bin. اب وہ یہ کہہ رہا ہے مطلب ہم کوئی بھی ورڈ جو بولتے ہیں اس کے اندر جو الفابیٹس ہیں، پہلے ساؤنڈ الفابیٹ کے ہیں، پھر ساؤنڈ جو ہے وہ ورڈ کے ہیں. الفابیٹ کے ساؤنڈ کا کوئی میننگ نہیں ہے بلکہ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے، اس کا میننگ ہے. تو یہ ڈویلٹی ہے. یہ کیا ہے؟ ڈویلٹی ہے، دوہرا پن اس کو کہتے ہیں. اب جسٹ آپ کے جو ہے وہ میں نالج کے لیے بتاؤں گا اینیمل لینگویج کو. چمپینزی آر دا کلوز ریلیٹیو ٹو مین ایز سیز دا سائنس. سو وشوئے جو ہے یہ ایک چمپینزی تھی. اس نے کیا کیا تھا، اس کے اوپر اسی طرح سیرا اور لینا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک فیمیل تھی چمپینزی وشوئی called to use version of American Sign language as described. This sign language has all the essential properties of human language and is learned by many cognitively deaf children. اچھا بھائی ایسا ہوا کہ ایک چمپینزی کو سائن لینگویج سکھائی گئی. سائن لینگویج میں کیا کیا گیا یہ دیکھیں ایسے. اس کا مطلب میری تھا، اس کا مطلب گیو تھا، اس کا مطلب چاکلیٹ تھا، اس کا مطلب سیرا تھا. تو جب چمپینزی کو سامنے یہ سائن کیا جاتا تو اس کا مطلب میری تھا، اس کا مطلب گیو تھا، اس کا مطلب چاکلیٹ، اس کا مطلب سیرا. اب ہوا کیا کہ جب چمپینزی اس طرح سے ان تینوں سائنس کو یہ پلاسٹک کے یا لکڑی کے دے دیے گئے، جب وہ ان تینوں کو اس طرح سے ارینج کرتے تھے تو پھر ان کو چاکلیٹ ملتی تھی. تو اس طرح سے چمپینزیز نے یہ لینگویج سائن لینگویج سیکھ لی. تو میری گیو چاکلیٹ ٹو سیرا. تو یہ تھا. اسی طرح ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ان ساری چیزوں کے اوپر. اسی طرح کانزی تھی،
اور یہ سارا کچھ ان کو اسی طرح سے یہ لینگویج دکھائی گئی. تو یہ آج ہم نے دیکھا کہ ڈسپلیسمنٹ کیا ہے, کمیونیکیشن سسٹم کے اندر ڈفرینس کیا ہے, اور ہیومن لینگویج جو ہے وہ ریفلیکس کیسے ہے. اس کے علاوہ وشوئی کے ہم نے دیکھا کہ کیا وہ بالکل سائن لینگویج اس نے سیکھ لی. بالکل جی, اس نے سائن لینگویج سیکھ لی, بالکل یہ غلط ہے کہنا. وہ کبھی نہیں سیکھ سکی سائن لینگویج. اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ میں نے ان کو ارینج کرنا ہے تو مجھے چاکلیٹ ملنی ہے. اس کو بالکل یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیوں؟ اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کچھ اور نئے سینٹینسز بھی بناتی, جبکہ وہ نہیں بنا سکتی تھی. تو یہ تھے جی آپ کی لینگویج کی کریکٹرسٹکس, اور یہ ڈفرینس تھا ہیومن کا اور اینیمل لینگویج کا. اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے؟ یو پیپل کین آسک, یو پیپل کین ٹائپ.